السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے، میاں نعیم الاسلام کی طرف سے، میرے یوٹیوب چینل گڈ مارننگ ود میاں نعیم سے آج میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو جو پاکستان کے حالات کے متعلق تھی۔ ایک بہت بڑے اخباری کالمسٹ ہیں اور تبصرہ نگار ہیں، بڑے معاشرے میں قابل احترام ہیں، اور وہ تبصرہ کر رہے تھے کلک کے اوپر، ویڈیو کلک لینے کی خاطر یہ سارا کچھ جو عذاب پڑا ہے عمران ریاض کے اوپر اور صابر شاکر کے اوپر اور ڈاکٹر معید پیرزادہ اور صہبائی صاحب اور ان کے اوپر، یہ اس کا عذاب پڑا ہے۔ عذاب تو بہت سے تھے، یہ کہ جی اس سے ڈالر بنتے ہیں، اس سے مال بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد بہرحال یہ میں نے تو بزنس کیا اور میں یہ ویڈیو سے پیسے نہیں بناتا، لیکن ان کی میرے بزنس ہے، اور لیکن ایک عمر گزری ہے ایک سیاسی کارکن ہے کی حیثیت سے اور مختلف دوروں سے گزرتے ہوئے، تو مجھے وہ یہ اس صاحب کی بات یہ لگی کہ انہوں نے ان کے اوپر تبصرہ کیا، تو یہ جو ویڈیو کا دور آیا، یہ جو اس کا دور آیا، تو اس کے اندر یہ ساری باتیں کھلی کہ ابراز ساروں کے فاش ہوتے ہیں، جن کی چھپی ہوئی چیز رہتی نہیں، کہ جو اخباروں کے کالم بیچتے رہے، تحریریں بیچتے رہے، اپنے خیالات بیچتے رہے اور اس عوام کو بیوقوف بناتے رہے۔ اتنے سال جو کرپشن ہوتی رہی، یہ دونوں پارٹیاں جو سیاسی کرپشن کرتی رہی، اس کے جہازوں پہ سیر کرتے رہے، ان کے ٹوروں کے اوپر ایک غریب آدمی جو بالکل ہی ابن صفی اور اس کی کہانیاں پڑھتا تھا، اور کہانیاں پڑھتا اس نے کالم لکھا، اور اس کے بعد اس نے کوئی چیز تو نہیں بنائی، اس نے چمڑا بنایا، گاڑی بنائی، جوتا تو نہیں بنایا، اس نے لفظ لکھے اور وہ ان لفظوں سے اس کی قیمت ہوئی۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ پچھلے 70 سال سے، جو 75 سال سے پاکستان کی حالت ہو گئی ہے، اس کے اوپر وہ نشاندہی کر رہے ہیں۔ اگر ایک فرد آیا ہے تو اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ بات، اور دن بدن کبھی کبھی جو ہے نا اپنی ریٹنگ اور کلک بڑھانے کے لیے یہ صاحب بھی جو ہے وہ اپنا کبھی کبھی ایک ایسا کالم لکھ دیتے ہیں جسے اس کے چاہنے والے بھی راضی ہوئیں، اس کے چاہنے والے بھی راضی ہو جائیں۔ یہ صورتحال ہے کلک کی۔ تو اخباروں میں جو کالم لکھے جاتے رہے، ڈاکٹر معید کی جب آپ ویڈیو سنتے ہیں تو اس کے اندر ایک نالج ہوتا ہے، ایک انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے اندر ایک علم ہے، قانون ہے، تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ میں نے جب وہ سنا، یہ سارے کا سب تھا کلک کے اوپر یہ سارا ہوا، آفتاب اقبال اس نے ایک کامیڈی کو، جو تھیٹر کی بیہودہ کامیڈی تھی، اس نے اس کامیڈی کو استعمال کر کے موجودہ حالات کی نشاندہی کی، اور اس کے بعد اس نے انٹروڈیوس کرائی یہ چیز، لوگ بیٹھ کے دیکھنے لگے اور آپ کو وہ ہیٹ کرنے لگے۔ آپ کے وہ کالم نہیں دیکھتے، ہاں سنتے ہیں آپ کے کچھ لوگ، ایک یوٹیوب کا سسٹم ہے، جب ایک ویڈیو چلتی ہے اس کے کچھ کلک ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی سسٹم کے تحت وہ سارے جو ہے نا ان لائک کرنے والوں کو بھیج دیتی ہے ویڈیو، اور نہ چاہتے ہوئے کوئی دیکھ لیتے ہیں، کوئی لائک کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ آپ تمام عرصہ دراز کالمسٹ، بہت سارے کالمسٹ جو ہے، آپ تو نہیں شورش کاشمیری پیدا ہوا، ظفر علی خان نہیں پیدا ہوئے، آپ کو پتہ مولانا محمد حسین آزاد کی جو ساجدہ نیر عابدی، جو ان کی پوتی تھیں، سیالکوٹ ہیڈ مرالہ سے وہ نامزد ہوتی تھیں شورا کی، ان کے پردادا جو تھے باقر، سید محمد باقر، وہ اخبار دہلی کے وہ ایڈیٹر تھے، اور ان کو انگریزوں نے ان کے دفتر کے سامنے ان کی گولی ماری، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے محمد حسین آزاد نے جو ہے نا بدلہ لیا تھا، اور وہ 11-12 سال روپوش رہے اور اس کے بعد آزاد ہوئے۔ آپ تو ستائشی کالم لکھنے کے بادشاہ ہیں، آپ تو ستائشی کالم اور تھوڑا تھوڑا لکھ دینا چربا، اور واقعی اس وقت حالات ایسے ہیں کہ باب اختیار اور طاقتور حلقوں کے خلاف بولنا لکھنا بہت مشکل کام ہے، اور ان کو برا لگتا ہے، ظاہر ہے۔ یہ اب
ملازمتیں، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ نوکریاں نہیں رہیں، یہ ادارے نہیں رہے، اب یہ بہت بڑے بزنس بن گئے ہیں. ان کے اوپر لکھنا بولنا بہت مشکل کام ہے. آپ ساری عمر ان چوروں، ڈاکوؤں اور غداروں اور یہ جو ملک کو لوٹ کے اپنا پیسہ باہر سیو کرنے والے لوگوں کے کالم لکھتے رہے. اور آج اگر کوئی بندہ یہ آیا ہے اور اس کی حمایت کرنے کے لیے لوگ بولے ہیں، اور تم جیسے قلم فروش لوگ جن کے بارے میں لوگ ضمیر فروشی اور جسم فروشی سے زیادہ کے برے لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ آج جو ہے نا یہ کہتے ہیں جی کلک کا مسئلہ ہے. کلک کا مسئلہ نہیں ہے، کالم لکھنا، اخباروں سے پیسے لینا، پھر ایک غریب سے ارب پتی ہو جانا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگ اس معاشرے میں رواداری رکھنا چاہتے ہیں. آپ اس رواداری کے بدلے میں پیچھے سے آپ مال بنا رہے ہیں. آپ نے مال بنایا ہے، آپ نے ساری عمر مال بنایا ہے. آپ نے کبھی جہاز کے ٹکٹ اپنے پلے سے نہیں خریدے ہوں گے، اسپین کی سیریں وہاں نہیں کی ہوں گی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جو ہے اپنے ضمیر کی آواز کا آج کے دور میں اتنی بڑی مشکل آپ نہیں مشکل اٹھا سکتے. آپ میں وہ چودھری ضرور آپ لکھتے ہیں اپنے ساتھ. چودھری لکھنا، چودھری کی آپ کو حقیقت نہیں پتہ. جو انگریزوں کے ٹاؤٹ ہوتے تھے اور محکمہ مال کی طرف سے گورنمنٹ کے لیے پیسے اکٹھے کرتے تھے، ان کو چودھری کہا جاتا تھا. تو آپ اپنے آپ کو میں مخالفت نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ بیٹھ کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. کنفیوز کرنا شیطان کا کام ہے. رحمان تو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. رحمان تو لوگوں کو سیدھی اور صاف بات بتاتا ہے. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تم صاف اور سیدھی بات کرو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا اور تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی. لیکن آپ تو عرصہ دراز تک لوگوں کو کنفیوز کرتے رہے. پس پردہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کس کے کہنے پہ کس کا کالم کس کو بیچتے اور کس کی ستائش کرتے تھے. آج اگر کچھ لوگ حق کی بات کرنے پہ تل آئے ہیں ان کے بارے میں، تو آپ لے کے رہے ہیں کہ یہ کلک کا مسئلہ تھا. کلک کو کام کرو گے تو پیسے بھی کماؤ گے، بنے گا. پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ضمیر فروشی اور بغیرتی سے اور قلم فروشی سے پیسہ کمانا بری بات ہے. آپ نے تمام لوگوں کے حوصلوں کو دیکھا ہی نہیں. ابھی آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں. آپ لالا سو موسیٰ میں پیدا ہوئے. آپ کے دادا بادا جو لوگ اس ملک کے لیے قربانیاں کر کے مال جان سب کچھ لٹا کے آئے، ان کو پتا ہے کہ یہ کیا حقیقت اور کیا سارا کچھ ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. قتل و غارت، ریب ہو رہے ہیں دن بہ رات. اور قانون دنیا میں پاکستانی صحافت اور پاکستانی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. میں نیشنل کینیڈا آف ایتھنک کینیڈا کا ممبر ہوں. پچھلے 5 سال سے میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں وہاں خبر کا معیار کیا ہے، قانون اور قانون کی عملداری کیا ہے، انصاف اور انصاف کے تقاضے کیا ہیں، عدالت کیسے چلتی ہے. اور چھوٹا سا پولیس آفیسر اگر کسی کو ٹکٹ دیتا ہے تو ساتھ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ ٹکٹ دینے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تم میرے خلاف عدالت میں جا سکتے ہو، یہ 15 دن تک تمہارے پاس رائٹ ہے. اور جب آپ جاتے ہیں تو عدالت آپ کو سنتی ہے، انصاف کرتی ہے. سامنے پولیس والا بھی بیٹھا ہوتا ہے، ہر چیز بیٹھی ہوتی ہے. لیکن آپ تو انجمن ستائش باہمی کی بنیاد پہ مال بنانے والے بہت معزز کہلانے والے اخباری رپورٹر ہیں. مجھے بہت شرم آئی اور آپ کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے عرصہ دراز. کبھی آپ کے بارے میں رائے کبھی چپ کر جاتے، کبھی دن میں سوچ رہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس دور میں بولنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے. لوگوں کو بتانا کہ اس قوم کا مسیحا جو ہے اس کا ساتھ دینا ہوگا، اس کی ہمدردی کرنی ہوگی، اس کی مدد کرنی ہوگی. ورنہ پھر یہ قوم اسی طرح غلام ہو جائے گی انہی اخبار نویسوں کی ساروں سے. لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے ضمیر کو بھی دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے آپ کرتے کیا رہے ہیں. یہ بات آج اور عوام تو سمجھتی ہے، عوام جانتی ہے، عوام بولتی نہیں، بولے گی، دے گی جواب انشاءاللہ اور دے گی. یہ ملک بدلنے والا ہے، بدل کے رہے گا. ہم ان صحافیوں کو بھی دیکھیں گے، ان سیاستدانوں کو بھی دیکھیں گے جو شہد کو شراب بناتے رہے، جو مال کو سرے میں بدلتے رہے. یہ سارا کچھ کرنے والوں کو، پھر ان کی ستائش کرنے والوں کو اور ان کرپٹ لوگ سیاستدانوں کو پروموٹ کیا جاتا رہا، ان کا تحفظ دیا جاتا رہا، ان کے بارے میں رائے بنائی جاتی رہی تاکہ معصوم لوگ جو ہیں وہ بیوقوف بنتے رہے، ان کو غلام بنا لیا جائے. ان کو صرف لیکن آج تو نہ معیشت رہی، نہ معاشرت رہی، نہ عدالت نہیں، نہ قانون رہا، اور آپ جیسے صحافی رہ گئے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لوگ سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے.